أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو وڈا خزانہ دنیا چ کوئی ہو سکتا؟ تھوڑا تھوڑا بولو. کائنات سب تو وڈا خزانہ آپ دی محبت ہے. بولو دنیا سب تو وڈا خزانہ سونے مصطفیٰ دی وہ جنہوں ہے وے بولو سونے مصطفیٰ دی محبت ہے. دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا. وفا ابو بکر دی تک کے زمانہ ہو کہندا سی کہ انج دے یار لئی انج دا یارانہ ہونا چاہیدا. سارے ماڑی ماڑی تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ پڑھو. چلو بہتی نہیں پڑھو سبحان اللہ. یہ تسی سارے پڑھنا ہے تو پھر ہی گل رل مل کے اگے چلنی انشاءاللہ. پڑھو سبحان اللہ. تو جملہ بڑا پیارا تسی آمین کیا جے. ہر بندے دی خواہش ہے کہ انہوں مدینہ پاک چ موت آ جے. تو جنہوں ایمان دی حالت اللہ دے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے شہر مدینہ پاک اندر موت آ گئی. ایمانداری نہ دسو اس تو وڈی کوئی سعادت دی گل ہو سکتی؟ فرمایا جڑا ایمان دی حالت اندر سونے مصطفیٰ دے شہر مدینہ چ فوت ہو گیا اللہ کل قیامت والے دن انہوں سونے دی شفاعت دا حقدار بنا دے گا. بڑھنا ہے نا انشاءاللہ. جملہ بڑی محبت والا بڑے پیار والا جملہ بڑا پیارا ہے. جدوں وقت نزاع ہووے مدینے دی فضا ہووے اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا. لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا. مختصر حمد و ثنا تو بعد
درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ درود پاک پڑھو، ذرا مسکرا کے پڑھو تے توجہ نال پڑھو، جناب محمد صلی اللہ تسی ویسے میں سنیا ہے پنڈ بڑا وڈا ہے تے بڑے جیدار لوگ نے، علاقہ بھی بڑا وڈا ہے ماشاءاللہ، لیکن تہاڈی آواز ماڑی ماڑی نکل دی ہے، گج کے بولو۔ میں 400 کلومیٹر سفر کیتا ہے، میں جو واپس جاواں تے روندا پٹدا جاواں، بندے نا کوئی ذوق والے نہیں سن، بندے بس خشک جے ہی سن، بجائے اس دے کہ میں واپس تو ٹراں تے میری تھکاوٹ لتھی ہوئے، اگلے سفر دی میں تیاری چ ہواں تے مل کے ذرا سرکار پاک دے درود پاک پڑھو، ہاں جناب محمد۔ کئی اجے بھی نہیں بول دے، 7-8 بندے ایسے نے انہاں پتہ نہیں مولوی نال کوئی ویر ہے، اللہ میرا تو علاقے تعلق بھی نہیں، تو وہ نہیں بول دے، سارے بولو ذرا سونے مصطفیٰ دے درود پڑھو، جناب محمد، مل کے سارے پڑھو، جناب محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا اللہ پاک نے امت محمدیہ واسطے انہوں اسوہ حسنہ بنایا ہے، آپ دی ہر ادا نو اللہ پاک نے شریعت بنایا ہے، قرآن بنایا ہے، حدیث بنایا ہے، سنت بنایا ہے۔ آپ دا ہر سفر اٹھنا بیٹھنا، جویں میرے تو قبل محترم مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کیتی ہے کہ اللہ پاک نے سونے مصطفیٰ دی عظمت نو ساری کائنات تو اونچا بنایا ہے، خدا سے تو کم ہے مگر سب سے اعلیٰ، دونوں عالم میں اعلیٰ ہمارے محمد۔ پڑھو درود پاک، ہمارے محمد ساری کائنات تو اعلیٰ ہے۔ میرا دل کردہ ہے اج آپ سرکار دے کردار دی گل کریے، آپ دے اخلاق دی گل کریے، آپ دے معیار دی گل کریے، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار کیسا ہے اور آج دے امتی دا کردار کیسا ہے، آپ دا کردار کیسا ہے اور آج دے امتی دا اخلاق کیسا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا اخلاق دے کردار ایسا ہے، کوئی قتل بھی کرن آیا ہے تو کلمہ پڑھ کے سونے مصطفیٰ دا مرید بن گیا ہے، کوئی آپ نے جناب مسجد نبوی دے اندر غلاظت پھیلان آیا ہے، گندگی پھیلان آیا ہے، پیشاب کرن آیا ہے، آپ دا اخلاق ویکھیا ہے تو کلمہ پڑھ کے اسی مسجد دا نمازی بن گیا ہے۔ آپ دا اخلاق ایسا ہے، کردار ایسا ہے، ہر موقع تے آپ نے اخلاق دکھایا ہے، کردار دکھایا ہے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن پڑھیے، میں بات شروع کرنا جتھے کہ تسی تھک جو گے اوتھے اپا گل ختم کر لواں گے انشاءاللہ، تے جے تسی نہیں تھکو گے پھر انشاءاللہ ساری رات سونے دے کردار دیاں باتاں چل دیاں رہن گیا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ وہ دا چول تو اڈے آگے نے، کہو الحمدللہ، چاول تو اڈے آگے نے، بے فکر ہو جو اللہ دے فضل نال۔ یار دی آواز نا آخر تو ٹھیک ہے، شروع تو بھی جو رونق پا در آواز جم کے نکلے پاری کو کہ ذرا مہربانی۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اسی دونوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے، ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ ان اللہ پاک دا قرآن آ گیا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سونے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیو، میرا پیغام اپنی امت والے نو سنا دیو۔ اللہ پاک دا یہ حکم تے آرڈر آیا ہے، میرے آقا پاک نے کر کے نا ان نبی پاک صفا مروہ پگاڑی تے آگے نے آپ نے وعدہ لگایا ہے، کافر بھی آگے نے، یہودی بھی آگے نے، مشرک بھی آگے نے، ہر مشرک شرک کرنے والا ہر طرح نہ کوئی آگ نو پوجن والا ہے، کوئی جناب لات منات عزت خبل نو پوجنے والا ساری میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آوازے دے کٹھے ہو گئے نے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات دی؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے سمجھ آ رہی،
ماشاءاللہ اللہ کرے سب نو ہی آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگایا ہے ان کر کے نو ساری مکے والے کٹھے ہو گئے نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پاک دے اوپر آقا پاک نے جڑی دعوت پیش کی ہے تسی علماء کرام کو لو سنتے رہندے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ثابت تو پہلی دعوت توحید ہے میں طالب علم عرض کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت تو پہلی دعوت توحید نہیں بلکہ میری سرکار میرے آقا پاک نے ثابت تو پہلی دعوت اللہ دے نبی پاک نے اخلاق دی دیتی ہے کردار دی دیتی ہے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے مکے والے تواڈے درمیان میں 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے 40 سال دا عرصہ دسو مینوں کیویں دا پایا ہے سارے بیک آواز ہو کے بولے نے سونے اسی تانوں صادق پایا ہے اسی تانوں امین پایا ہے اسی تانوں با اخلاق تے با کردار رحمت والا پایا ہے ہمیشہ اچھا ہی تانوں ویکھے آئے تے میرے آقا فرماندے نے مکے والے ہو میری گل دا یقین کنا کو کرتے ہو میں جو کہاں کے پہاڑ تے پیچھے لشکر آئے گا تواڈے تے حملہ آور ہو جائے گا تسی میری گل تے یقین کرو گے یا آپ اپنی اکھاں نال ویکھو گے سارے مکے والے کہندے نے سونیا اینا سانو اپنی اکھاں تے یقین نہیں جنہ سانو تہاڈی بات تے یقین ہے جنہ سانو تہاڈی گل تے یقین ہے جنہ سانو تہاڈی بات تے یقین ہے تے پھر میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کر کے دعوت پیش کی تھی میرے آقا فرماندے نے مکے والے ہو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تے بھی غور کرو نا فرمایا اللہ الہ الا اللہ اے مکے والے ہو حاجت روا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے بگڑیاں بناؤن والا اللہ ہے فعال لما یرید اللہ ہے علیم بذات الصدور اللہ ہے ساری کائنات تو پالن والا ایک اللہ پاک دی ذات ہے میرا دل کردا ہے تسی بھی سجا گا چوکے تے جرت نال گواہی پاؤ حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے یار یہ دی آواز بہ گئی ہے یہ دی نا وہ نہیں وہ صحیح یہ دی آواز کھول جڑی اصل آواز ہے نا وہ کھول باقی وہ چھنکار چھنکور ہلکی جی ایکو لا سونی کر کے آواز چلے ذرا مزہ آئے آواز بہنی نہیں چاہیے دی جنی بھی تھوڑی ہوئے آواز کرنٹ تے پا نہ ذرا تھوڑا جہاں دا ڈیلے کھول تھوڑا جہاں جہد نال آواز تھوڑی جی میں جڑی بات کر رہے ہیں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت تو پہلی دعوت پیش کی دی گئے فرمایا لوگوں حاجت روا اللہ ہے گواہی پاؤ ذرا حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے بگڑیاں بناؤن والا کون ہے فعال لما سجا چکو جرت نال مل کے بولو اولادہ دین والا کون ہے ایکو اللہ ہے خوشیاں دین والا کون ہے ایکو اللہ ہے تے مل کے بولو بیمارانو شفاواں دین والا کون ہے سب کچھ کرنے والا کون ہے ایکو اللہ ہے ایکو اللہ پاک دی ذات ہے پھر کیوں نہ میں شروع اندری بات دے آغاز اندری یہ جملہ میں توڑی نظر کر جاواں عقیدے دی بھی گواہی پہ جائے کہ اللہ وال لوکانو بلام دے رواں گے توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے مل کے بولو کدے وال بلانا ہے بولو بولو کدے وال بلانا ہے سارے نبیوں نے کدے وال بلایا ہے سارے انبیاء نے بھی اللہ پاک وال بلایا ہے اسی بھی اللہ پاک وال بلام دے رواں گے یہ دعوت دے پیغام محبت دا پیغام عرض کرنا چاہ رہے ہوں کہ اللہ وال لوگانو بلام دے رواں گے توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے اللہ کلا مشکلاں آسان کردا مہربانی اللہ مہربان کردا پیغام سارے جگ نو سنام دے رواں گے اللہ وال لوکاں نو بلام دے رواں گے تے
بڑا پیارا جملہ، بڑا پیارا جملہ، عبادت کراب دی طریقہ نبی دا، جنتانو جان لئی سلیقہ نبی دا، غیر شرعی کما تو غیر شرعی کما تو ہٹان دے روانگے، اللہ واللو کانو بلان دے روانگے۔ کہو انشاءاللہ، سجا چوکے کہو انشاءاللہ، اسی اللہ پاک وال بلان دے ہی رہنا ہے۔ تے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پیش کیتا ہے، دعوت پیش کی تھی گے۔ آقا پاک نے فرمایا مکے والے ہو، اے مکے والے ہو، خاجت روان اللہ ہے، لات منات عزا کچھ نہیں کر دے، حبل کچھ نہیں کر دے، آگ دے پجاریوں آگ کچھ نہیں کر دی، سورج دے پجاریوں سورج کچھ نہیں کردہ، اے چاند دے پجاریوں چاند کچھ بھی نہیں کردہ، سب کچھ کرتا ہے۔ تے مل کے بولو کون کرتا ہے؟ اوے چھلے کچھ نہیں کرتے، اے کڑے کچھ نہیں کرتے، اے تاکے کچھ نہیں کرتے، مل کے بولو سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ویسے گل بڑی وڈی ہے۔ میں نا دوران طالب علمی سفر پہ کرنا ہاں، ایک بندہ چڑھیا، انہیں کیا جی ہے جڑا چھلا میں لے کے چڑھیا نا، انہیں اعلان کیتا، انہیں کیا جڑا چھلا ہے یہ بواسیر دا بھی علاج ہے، یہ کینسر دا بھی علاج ہے، یہ جناب ہیپاٹائٹس دا بھی علاج ہے۔ انہیں 20 بیماریاں دا نام لیا، انہیں کہا چھلا بڑا باعث برکت ہے، سب کچھ کر دیندہ ہے، چھلا سب کچھ کر دیندہ ہے۔ تو میں اٹھ کے کھڑا ہویا، میں کہا چھلا جو انیاں بیماریاں دا علاج ہے تے ہاسپٹل انہیں قاتلی بنے نے، یہ چھلا جو انیاں بیماریاں دا علاج ہے انی برکت والا ہے، تو تم ہی 5-7 چھلے پا، تم کیوں بساں جو تکے کھاندہ پھرنا ہے؟ ایڈی برکت والا چھلا تیرے کول ہے۔ یعنی کہ چھلے آتے قرآن شفائے، مل کے بولو قرآن، سارے بولو قرآن، لیکن چھلے کڑے تاگے انہاں تے یقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا انکار کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے، ایک صحابی آیا، ایک آن والا آیا، انہیں نا اپنے بازو دی اندر کوئی پتل دا کڑا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کیوں پایا ہی؟ اللہ دے نبی جی منو کمزوری ہے میں تاں پایا ہے۔ سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحابی ایک کڑا تیری کمزوری دور کرے یا نہ کرے تینو جہنم ضرور لے جے گا، کیونکہ تو رب نو چھاڑ کے تے کڑے تے اپنا عقیدہ بنایا ہے، اتار کے پھینک دیتا ہے۔ مل کے بولو سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اے قرآن شفا ہے جنہوں اسی چھاڑ دیتا ہے۔ خدا دی قسمیں آج بھی کوئی بندہ گھر چ بہ کے ضروری نہیں پیر فقیر تے ولی تے مولوی لبو، ہر بندے لی قرآن شفا ہے۔ مل کے بولو ہر بندے لی۔ میں جڑی بات عرض کر رہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی، میرے آقا فرمان دینے مکے والیوں حاجت روان اللہ جدو دعوت دیتی نا سکا چچائی خلاف ہو گیا ہے، سکا چچائی اٹھ کے کہنے لگائے تب اللہ کا یا محمد استغفر اللہ ماد اللہ تیرے خط ٹوٹ جاڑ، نعوذ باللہ تیرے خط ٹوٹ جاڑ، اس گھٹیا جی دعوت نہیں بلایا ہے۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اگو میرے آقا پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا، اخلاق دی کایا ہے، کردار دی کایا ہے، حالہ میرے آقا پاک جواب دے دے سارا مکہ گون جاندہ۔ میرے آقا پاک اچھی جگہ پہ کھڑے نے جواب بھی دے سکتے نے، دسی آئے ٹھمکے دے رہن والیاں ہر گل دا جواب آپ ہی نہیں دئی دا، ہر گل دا جواب ضروری نہیں ہوندہ، کچھ گلاں رب تے وی چھڈیا کر، کچھ معاملات اللہ پاک دے وی چھڈیا کر، ہر گل دا جواب نہ دیا کر۔ آقا پاک نے فرچو خاموشی اختیار کی تھی گے، عرشوں تو قرآن آ گیا ہے، اللہ پاک نے غصہ آ گیا، اے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ہتھاں دی گل کرنا ہے میں تیرا نام و نسب ہی تباہ کر دیاں گا، میں نبی پاک دے دشمن ابو لہب تے بارے قرآن آ گیا ہے، میں تیرا نام و نسب ہی ختم کر دیاں گا، میں تیرا نام و نشان ہی مٹا دیاں گا۔ اللہ پاک دا قرآن آ گیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا
अबी अमरातुहु हम्मालत अलगताब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। फरमाया सोनिया अबू लहब के बारे कुरान आ गया है। फरमाया अबू लहब मैं तेरे खत तोड़ दियांगा, तेरी बीवी नू खत्म कर दियांगा, तेरा नामो नसब खत्म कर दियांगा। नबी पाक ने अखलाक वखाया है, अर्शों तो कुरान आया है और कयामत की सुबह तक आने वाला बच्चा बच्चा जब तक कुरान पढ़ता रहेगा अबू लहब दी जलालत का ऐलान करता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिता, आप दे खत्तानों ने गाली निकाली, आप नू बददुआ दी, आप दे बारे गलत जुमला इख्तियार कीता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जवाब दिता। आपने अखलाक दिखाया है, आपने किरदार दिखाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिता और दसिया है आका पाक ने हर गल दा जवाब आप नहीं दईदा। अपने मामलात अल्लाह पाक दे भी छड़िया कर। मेरे आका पाक दे अखलाक दे किरदार दी गल कर रहे हो। आओ मैं बात थोड़ी जी अगे लेके जावा। मस्जिद नबवी दा बाजार है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तुसी तो जो मेरी तरफ करो जरा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला आका दा प्यारा सिद्दीक मदीना पाक दे बाजार अंदर खड़ा है। एक यहूदी गालियां निकाली जा रहा है, मंदा बोली जा रहा है, लेकिन मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीब खड़े ने। नबी दे प्यारे सिद्दीक ने किसी गल दा जवाब नहीं दिता। आप मुस्कुराई जा रहे ने, ए यहूदी गालियां निकाल रहे हैं, हजरत सिद्दीक खामोशी नाल सुनी जा रहे ने। एक गल दा जवाब दिता है, इको ही गल दा जवाब दिता है, गाली नहीं निकाली, मंदा नहीं बोलिया, बस प्यार नाल कोई बात की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चल पे, आका दा प्यारा सिद्दीक भी नाल चल पिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछिया है, हजरत सिद्दीक पूछते ने आका जी की मामला है। मैं एक गल दा जवाब दिता, तुसी तो टुर पे हो। सिद्दीक प्यारिया जब तक तू खामोश रहा है तेरी तरफों अल्लाह दी रहमत दा फरिश्ता जवाब देंदा रहा है, यहूदी नू जवाब फरिश्ता देंदा रहा है। जब तक तू खामोश रहा है, तू बोलिया है, अल्लाह दी रहमत दा फरिश्ता भी चला गया है ते मैं भी उस जगह तो चला गया वहां। पता चलिया बंदा चुप कर जाए, जवाब कौन देंदा है? अल्लाह देंदा है। अल्लाह तो बेहतर जवाब देने वाला कोई नहीं। हर गल दा जवाब ना दिया कर, सबर दिखाया कर, तहम्मुल दिखाया कर, अखलाक दे किरदार दिखाया कर। आओ आका पाक दे अखलाक दी बात करिए। अल्लाह पाक दा कुरान पढ़ो ना ते मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम दे अखलाक नाल भरिया पे आए। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पढ़ो ना कभी कुरान पाक। फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सोहणिया तुसी ते खुलके अज़ीम दे मालिक हो, सोहणिया तुसी ते आला किरदार दे मालिक हो। मेरे नबी पाक दा किरदार कैसा है? एक दिन बुखारी पाक पढ़न लगा जे, मां जी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला साकिया मदकिया, तेरी ते मेरी मां आयशा कौर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मां जी आयशा इंज करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल आप नाल प्यार कर रही ने ते लाड़ कर रही ने। अच्छा हमने किन सवाल कर लिया, अल्लाह ने नबी जी कोई ऐसा वाकया ते दो सुनाओ, कोई ऐसी गल ते सुनाओ ना, कोई ऐसा वाकया ते सुनाओ ना जेड़ा तुहाडी जिंदगी दा यादगार वाकया होए, जेड़ा तुहानू अज भी याद होए। ते आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ओए प्यारी ऐशा भोली ऐशा अज किवें दियां गल्लां जड़ियां ने निकाल लईयां नी, अज किवें दियां गल्लां पुछ लईयां नी, अज किवें दे सवाल कर लेनी। पुछ लिया ते सुन ना, मैनू अल्लाह पाक
پاک والو حکم آیا ہے چلو طائف دے میدان اندر اللہ دی توحید دی دعوت لے کے جانا ہے. میں سفر کیتا ہے پیدل سواری دا پیدل سفر کر کے میں نکل کے طائف دی وادی اندر آ گیا ہوں. پیران دی ہڈیاں بھی زخمی نے تے غوٹ بھی میرے زخمی ہو چکے نے چونکہ خشکی دا علاقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں ایک جڑا ہے مشرک تے یہودی دا دروازہ کٹ کٹایا ہے ایک کافران دے سردار دا دروازہ کٹ کٹانا وا. میں کہنا وا اے مکہ و طائف والے ہو لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. ایک باری کہہ دیو حاجت روا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے بگڑیاں بناؤن والا اللہ ہے. ایک باری کہہ دیو اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں جے کر سکتا تے اللہ تو انور بوجم دے مالک بنا دے گا. میں دعوت پیش کر رہے ہوں اے طائف والے منو تکے مار دینے کوئی میری بات سنن واسطے تیار نہیں. تے آقا فرمان دینے نہ ظالمہ نے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پتھر دے کے میرے پیچھے لگا دیتا ہے. اے ظالم منو پتھر مار دینے تے میں کوئی نہ نو دعوت دینا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اے پتھر مار دینے تے میرے آقا پاک مسکرا کے کہیں دینے اے پتھر مار رن والے یارا جے تو میرے والے آوے ایسا تینو سینے لاوا تو سدائی جنت جاوے. پتھر مارن والیا جے ایک وری میرے نیڑے آ جائے میں ایسا سینے لاواں گا جی میں سینے لا کے ابو بکر نو صدیق بنایا ہے عمر نو فاروق اعظم بنایا ہے عثمان نو ذوالنورین بنایا ہے علی نو شجاعت دا مالک بنایا ہے علی نو میں حیدر قرار بنایا ہے بلال نو مؤذن مصطفیٰ بنایا ہے. میں اپنے نبی اپنے صحابہ نو عبداللہ بن عباس نو موفق فقیہ امت بنایا ہے عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنایا ہے. ایک وری میرے نیڑے آ جاوے نا میں ایسا سینے لاواں گا کہ جنت دا وارث بنا دیا گا. یہ پتھر مار دینے میرے آقا پاک دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا جسم زخمی ہے آپ دے آنگ آنگ چو خون بہ رہے آئے اتنا انہ ظالمہ پتھر مارے نے تے میرے آقا پاک دے جسم چو خون بہ رہے آئے نال آقا دا پیارا زید بھی ہے زید کے دا سوڑیاں انہ لی بد دعا کیوں نہیں کر دے میرے آقا پاک فرمان دے نا 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 میں انہ لی بد دعا نہیں کر سکتا. آقا پاک نے دعا لی غد اٹھائے نے اللہ دے نبی فرمان دینے اللہم دی قومی وَإِلَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ میری قوم نو غدایت دے دے اللہ جان دے نہیں نا اے نہیں جان دے میں کون ہوں اللہ منو پہچان دے نہیں میں کون ہوں اللہ نہیں جان دے آج امام الانبیاء آیا ہے آج امام الاتقیاء آیا ہے آج امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ آیا ہے و امامنا فی الجنہ آیا ہے محمد الرسول اللہ آیا ہے. آج او آیا ہے جڑا اشارہ کرے تے چاند تو ٹوٹے ہو جاندا ہے. آج او آیا ہے جڑا چہرہ آسمان وال اٹھائے اللہ جڑا ہے اللہ قبلہ تبدیل کر دیندا ہے. اللہ جی جان دے نہیں اج کون آیا ہے اللہ دین نو ہدایت دے دے اے نہیں تے اللہ ندیاں والیاں نسلاں چ میرے منن والے پیدا ہو جان گے اللہ اے نہیں اے ندیاں والیاں نسلاں میری تابعدار بن جان گیاں. اور پچھلے دنوں دی بات ہے میں عمرے تے گیا تے طائف اندر ہوتے بیان واسطے گیا ساتھیاں ہوتے جڑا ہے ایک چھوٹا جہا پروگرام ارینج کیتا میں بیان واسطے گیا. بیان تو بعد میں کیا ذرا مینوں طائف دی سیر کرواؤ نا کوئی شرک دا اڈا ہے تے لے کے جاؤ. کہنے لگے غافر جی کیویں دی گل کرتے ہو پوری دنیا
دنیا دے اندر اگر توحید دے معاملے دے اندر کوئی غیرت مند لوگ نے وہ طائف والے لوگ نے. تسی کیویں دی بات کرتے ہو؟ یہ طائف والے لوگ بڑی غیرت مند نے. تے میں کہ اس جگہ تے لے کے جاؤ جتے میرے آقا پاک نو پتھر مارے گئے نے. اس جگہ تے میں گیا نا تے میں جا کے انہاں پتھراں جڑائے پتھر کو جو اٹھا کے میں پتھراں وال ویکھیا آسمان وال ویکھیا. میں کہ مالک سونیا گواہ ہو جاؤ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے جسم تے وجہ ایک ایک پتھر مول پا گیا ہے. سارے طائف والے انو توحید والا بنا گیا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے جسم تے وجہ ایک ایک پتھر دا رب نے مول پایا ہے. پورے طائف نو اللہ نے توحید والا بنا دیتا ہے. میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کر رہے ہیں عظمت والی کمیں دا اخلاق تے کردار ہے میرے آقا پاک دا. آؤ میں بات اگے لے کے جاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مدینہ پاک اندر میرے آقا پاک تشریف فرمانے. لوگوں جانتے ہو نا میرے آقا پاک دی عظمت نو تے جانتے ہو. خاتم النبیین میرے آقا بن کے آئے نے. میرے آقا پاک جیسا اخلاق تے کردار دا مالک نہ کوئی آج تک آیا ہے. تے مل کے بولو نائی نائی. ایویں لوکی ویسے گلاں کہندے نے اے وہابی وڈے بھرا جی نہ سمجھدے نے. آکھو استغفر اللہ. وہ سونے مصطفیٰ دی عظمت تسی کہندے ہو کہ وڈے بھرا جی نہ سمجھدے نے. میں کہنا علماء کرام ایک پاسے آئمہ کرام ایک پاسے اولیاء کرام ایک پاسے اتقیاء کرام ایک پاسے ساری دنیا دے نبی پاک دے جڑا اتباع تابعین ایک پاسے تابعین ایک پاسے مخزرمین ایک پاسے صحابہ کرام ایک پاسے. مل کے بولو میرے نبی جیسا کوئی نبی بھی آیا. میرے نبی جیسا کوئی نبی بھی آیا تے نائی. مل کے بولو نائی آئے گا نائی نائی آئے گا نائی آئے گا. اور میرا دل کرتا ہے تے ختم نبوت دا نعرہ لواواں تے پتہ چلے ختم نبوت دے ماننے والے اللہ دے فضل نال ٹھمکے دے اندر سونے مصطفیٰ دے دیوانے دے پروانے آج بھی زندہ نے تے نعرہ لگا رہے نے. سجا چوک کے مل کے آواز آئے تاجدار ختم نبوت. دو وری زندہ باد کہنا ہے تے سونا جیا زندہ باد کہو پتہ چلے دلوں کہنا ہے تڑپنا پتہ چلے تسی سونے مصطفیٰ دی ختم نبوت نو ماننے والے. ویسے پچھلے دن نا یہ نعرہ میں ربوے لوا کے آیا. رانا مار کمر صاحب ساڑی جماعت عظیم خطیب میرے نال سن ربوے جتے نا قادیانیاں دا سارا ہی معاملہ ہے جتے نا دا سب کچھ نا جتو اینا دی جڑ نکل دی گے اوتے ربوے نعرہ لوایا دے اوتے دے مزہ ہی بڑا آیا ہے. ایمان ہی تاندہ ہو گیا. تسی بھی مل کے میرے نال نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت. تھوڑا تھوڑا بولے ہو ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بولے ہو مینوں حوصلہ ہو گیا ہے تسی بول دے ہو تاجدار ختم نبوت. سارے سارے سجا چک کے ذرا جرت نال نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت. مل کے پورے علاقے چ آواز آئے. ایویں لوکی کہندے نے کوئی کہندا ہے اے آپ جی ختم نبوت نو نہیں ماندے اے اوروں سے کہا تو نے اوروں سے سنا تو نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. نعرہ نعرہ سونا لایا بھائی نے تسی بھی بولے ہو. میں جڑی گل سمجھانا چاہ رہا ہوں اتنے میں پہلے ایک اور بھی نعرہ لگانا ہے سرکار کی آمد. کوئی ویکھو نا اسی تے کہنے ہیں پر نیڑے تے آؤ نا ایک وری گل رلا لینی اسی انشاءاللہ تے ملا اسی لینا ہی ہے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ اسی رلا بھی لینا ہے ملا بھی لینا ہے تے منوا بھی لینا ہے. کہو انشاءاللہ کیونکہ میرے مصطفیٰ دی عظمت رو اپنے بھی منیا ہے تے مل کے بولو بیگانے بھی
بولو بولو بیگانے بھی منے آئے مل کے آواز آئے. میں تھوڑی جی بات اتنے کرنا چاہ رہا ہوں. سرکار کی آمد. دو نعرے میں لوانے نے, دونوں دی میں نا تھوڑا جہا تفصیل بھی عرض کرانگا کیونکہ جماعت دا ذمہ دار خطیب ہاں. وہابی جہان نہیں جے چھاڑ دے. وہابی پوچھتے نے مولوی جی یہ گل کیتی ہے تو کتھوں کیتی ہے. ادھر تے ہوں ہاں بھی کرو تے سبحان اللہ بلے بلے مولوی جو مرضی کہہ کے ٹر جے کہیں نہیں پوچھنا مولوی جی یہ کتھوں سٹ کے گئے ہو, اے تیر کدھروں کڈے آجے تے اے بم کدھروں چلایا جے. پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے. صحابہ کوئی بھی عمل کرتے سن, اگر دوسرے صحابی نو سمجھ نہیں سی آندا یا انہیں وہ حدیث نہیں سی سنی پڑھی ہوندی وہ فوراً پوچھدا سی اے حدیث کتھوں سنی ہے, اے کس ٹائم نبی پاک نے کیتا ہے, اے کدوں. نبی پاک دی حدیث تو علاوہ آپ دے طریقے تو علاوہ کوئی بات دین ہو سکتی, کوئی بات دین ہو سکتی, کوئی عمل نیکی ہو سکتا یار ایمان. اچھا چلو تسی بڑے سمجھدار لوگ ہو, ایکٹیو بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ. ایک واری سجا چوک کے پڑھو ہاں سبحان اللہ. دیکھیا نا بندے بار 10-12 نہیں توجہ کر رہے, پڑھو ذرا سبحان اللہ. ہاں ہن میں جڑی گل توجہ میرے وال ویکھو چاچا جی, میرے وال ویکھو, میرے وال مینوں ویکھو ذرا مہربانی, میرے وال ویکھو. گل بڑی اہم کرن لگا, سویرے رولا نہ پے جے. جیڑا بھی کم نیکی دا ہے, جیڑا بھی کم ایمانداری نہ دسو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سانو دس دیتا ہے. جڑیاں بھی نیکیاں سن, جننے بھی نیک عمال سن, سارے ہی آقا پاک نے سانو. تے جیڑا نبی پاک نے نہیں دسیا ایدہ مطلب ہے وہ کم نیکی دا ہو سکدا. بولیا جے وہ کم نیکی دا ہو سکدا. بس اے گل سینے بن کے لے جانی پوری تقریر چوں. مل کے آواز سرکار کی آمد. میں بھی نعرہ لگانا تو ہی نعرہ لگانا. میں کہنا ویر جی ضرور نعرہ لگانا چاہیے. آپ دی آمد دی خوشی مینوں بھی ہے تے آپ دی آمد دی خوشی تینوں بھی ہے. آپ دی آمد دی خوشی ہر مرد و عورت اور نوجوان نو ہے. کون کہندا ہے کہ آپ دی آمد دی خوشی نہیں. میں کہنا ویر جی نعرہ لگا ضرور لگا, کلے بازار سجا کے نہیں بلکہ چہرے تے سنت مصطفیٰ سجا کے نعرہ لاؤ. سرکار کی آمد مرحبا. میں کہ نویر جی اے روزہ مصطفیٰ دی توہین کر کے نہیں. تسی جان دیو لوگوں اللہ دی قسم اٹھا کے کہندا جے کوئی بریلوی دیوبندی تے وابی دی وانڈ پانی جے میں آیا. میں نبی پاک دی محبت سکھان آیا, میں آقا دی عظمت بیان کرنا آیا, آپ دا اخلاق تے کردار تیری نظر کرنا آیا. اے امتیا تو نبی پاک دے روزے نو کٹنا تے بنانا ہے, نبی پاک دے روزے نو گندیاں جگہ گلیاں چ بنانا ہے. 12 ربیع الاول دا دن ہوندا ہے, سارا دن تیرا عشق بھی جاگدا ہے, تیرا عشق بھی بڑا جناب عروج تے ہوندا ہے. رات دا وقت ہویا, رات پئی تو بھی سو گیا, تیرا عشق بھی سو گیا, لیکن صبح نو اسی ہی روزہ پاک رو اوہی پہاڑیاں دے وچ جڑا تو روزہ بنایا ہے بچے انہوں ٹھٹے مارتے نظر آوندے نے, او پیراں تھلے رولدا نظر آ رہا ہے. اے روزہ پاک دی عزت نہیں, اے میرے آقا پاک دی عظمت نہیں. میں کہنا پیار کر نعرہ لگا میرے آقا پاک دے روزے تے جا کے, اوتھے جا کے حاضری پیش کر, اوتھے درود پڑھ, اوتھے جا کے کہے السلام والسلام علی رسول اللہ, اوتھے جا کے سلام پڑھ میرے آقا پاک دے, اوتھے جا کے درود پڑھ میرے آقا پاک دے. روزہ ہر جگہ نہیں بندا. اوے امتیوں خدا تواسطہ جے میرا پیغام نوٹ کر کے لے جایا جے, فرق نہ پایا جے, حق بات اسی نے لگایا جے. ہر جگہ تے روزہ نہیں بنتا بلکہ روزہ اتھے بنتا ہے. ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ. روزہ اتھے بنتا ہے جتھے جنت ہوندی ہے. روزہ کتھے بندا ہے کہ گھٹنا تے بھی روزہ بنا لینا جائز ہے. جائز ہے, بازاراں چ ہر جگہ روزہ بنانا جائز ہے. یار چھڈو ہاں وہابی سنی بریلوی تے مولویاں نے ٹھڈ دا مسئلے بنائے نے نا سارے. رسول پاک تے اکو ہی نے نا سارے دے, او نبی تے اکو ہی ہے. بولو تے صحیح, نبی اکو ہی ہے, رب ایک ہی ہے.
روزہ مصطفیٰ ایک ہی ہے، بیت اللہ جہدے نماز منہ کر کے نماز پڑھنے ہاں ایک ہی ہے سارے دا، قرآن ایک ہی ہے، حدیث ایک ہی ہے، پھر رولے کا دے جے؟ میں جڑی گل کر رہا تسی ایمانداری نہ جواب دیو، روزہ ہر جگہ بن جاندہ ہے، پھر روزہ بنا کے سویرے تسی چلو تسی جواب دیو کیا 13 ربیع الاول پہاڑیاں جڑے مٹی دے روزے بن دے انہوں نے ٹھڈے نہیں وجدے، بچے انہوں نے نہیں ٹاندے؟ یہ ادب ہے، پیار ہے، محبت ہے کہ آپ سرکار دی گستاخی ہے؟ اسی سارا او وہابی نے اسی ساری گل اتھی آ کے مکا دینے ہیں، وہابی بھی نبی دے امتی نے، سنی بھی نبی دے امتی نے، دیوبندی بھی نبی دے امتی نے، بریلوی بھی نبی دے امتی نے۔ نبی کسے ایک دا نہیں، سارے اندہ سانجا ہے۔ نبی پاک دی عزت کرنا ساڑھے سارے آتے فرض ہے۔ آؤ مل کے نعرہ لاؤ سرکار کی آمد۔ میں جڑا پیغام دینا چاہ رہی ہوں امتیاں، جدو صلح حدیبیہ دے موقع تے آقا پاک نے کر کے محمد رسول اللہ لکھوایا ہے، ادھروں جڑا مدی مسجد ادھروں جڑا ہے مکہ پاک چوں جڑا ہے قاصد بن کے آیا ہے، انہیں کیا اگر محمد رسول اللہ مان لیا تو آڈا تے ساڑا فرق آدھا ہے، پہلے محمد رسول اللہ دے نالوں رسول اللہ مٹھا دیو، پھر اسی تو انہوں مننا گے سخاتنوں مننے جائے گا۔ آقا پاک نے علی پاک نو بلایا ہے، فرمایا علی جی میرے نام نہ لو، رسول اللہ مٹا دیو، میرے نام تے کانٹا مار دیو۔ علی پاک دا جسم کمبل لگ پیا ہے، سونے میرے اندر اتنی جرت نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میں تو آڈے نام تے قلم چلا دیا ہوں۔ اے علی پاک کہہ رہے نے، اے شیر خدا کہہ رہے نے، اے فاتح خابر کہہ رہے نے، اے امتیا تو کڈا جرت مند ہو گیا ہے، آقا پاک دا ناوی کے قاتل لکھنا ہے، پھر اتے چوریاں بھی چلانا ہے، چوریاں چلا کے پھر انہوں آقا دے نام نو اپنے منہ دے اندر ڈال کے کھا بھی جانا ہے، ایک آدھا پیارے ایمانداری نال دسو نبی پاک دے نام تے چوریاں چلان والا مومن ہو سکتا؟ حضرت علی پاک فرماندے نے سونیاں تو آڈے نام تے قلم چلاواں، میں علی چی ہمت نہیں، میں علی چی طاقت نہیں۔ آج دا امتی کہندہ ہے علی پاک جی تو آڈے قلم چلان دی طاقت نہیں، میرے چی چھریاں چلان دی طاقت ہے۔ ایک کدر دا پیار تے محبت ہے۔ آؤ میں جڑی بات عرض کاری نعرہ لگاؤ، میں پھر بات اگے چلاؤں سرکار کی آمد۔ مرحبا مرحبا، میں جڑی بات عرض کاری نوجوانا، نبی پاک دنہ کیت لے کے نہیں، چھریاں چلا کے نہیں، بلکہ بڑی تو جنال بات چھریاں چلا کے نہیں، بلکہ میرے آقا پاک سونی سرکار دنہ لے کے درود پاک پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا پاک دنہ دا عدب کر کے پھر نعرہ لا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ مرحبا میں کہنا انویر جی جگہ جگہ تے جڑائے بیت اللہ دا نقشہ بنا کے فلاں جگہ تے بیت اللہ، فلاں جگہ تے بیت اللہ دا نقشہ گلیاں چکمائی پھرنا، اے سال تے طواف ہی ہوئے تے نقشہ بنا کے، انج نہیں ہے پیار نہیں ہے محبت نہیں، بلکہ آپ مکہ پاک چلیے ہوتے بیت اللہ دے دوالے چکر لگائیے، ہوتے چکر لگا کے پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اوتے جا کے تلبیہ پڑھ کے اوتے طواف کر کے صحیح کر کے مقام ابراہیم تے نفل پڑھ کے رحمت دے پرنالے تلے آج جولیاں پلا کے دعا کریے، ہوتے جا کے اے سارے دیوبندی بریلوی تے واپی دے فرق مٹا دئیے، ہوتے جا کے رحمت دے پرنالے تلے اکٹھے ہو جائیے، ان الدین عند
اللہ علیہ السلام دی چھتری نیچے آ جائیے اتی اللہ اتی الرسول نو ایک خط اندر اللہ دا قرآن دوسرے خط اندر نبی پاک دا فرمان انج کر لئیے چلو تے کٹھے ہو جائیے جڑیاں دو چیزاں آقا پاک چھڑ کے گئے نے ترکت فیکم امرین لم تدلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ کی و سنت رسولی کی ایک خط اندر کتاب اللہ پکڑ لئیے دوسرے خط اندر سنت مصطفیٰ پکڑ لئیے سنت رسول پکڑ لئیے چھٹ دئیے سارے فرق مٹا دئیے سارے فرق اکٹھے ہو جائیے اکٹھے ہو کے اسلام دی چھتری تھلے آکے سارے رل مل کے نعرہ لائیے سرکار کی آمد سرکار کی آمد تھوڑی آواز کھولی پہ گئی ہے سرکار کی آمد کیوں جی اکٹھے ہونا چاہیے کہ نہیں اکٹھے ہونا چاہیے نا آؤ میں جڑی بات عرض کر رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت وال میں بات ہے کہ آیا سا گل آئی سی کہ آپ دے اخلاق تے کردار کسے دوی نبی پاک دے جیسا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جیسا کوئی دنیا تے نہیں آیا تے نہ ہی آئے گا میرے نبی جیسا کوئی آیا تے نہ ہی مل کے بولو نہ ہی آئے گا میرے نبی جیسا نہیں کوئی آیا نہ ہی آئے گا مل کے آواز آئے نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت سارے نہیں بول دے مل کے آواز آئے جرت نال نعرہ لاؤ ہن جے بولو اگے بلانا نہیں تو انہوں میں ہی سنانا سارا کچھ بس ایتھے ذرا مل کے بولو تاجدار ختم نبوت مل کے آواز تاجدار ختم نبوت جملہ بڑی محبت والا نبی و نساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا میرے نبی جیسا کوئی آیا تے نہ ہی آئے گا میرے آقا پاک جیسا نہ کوئی آیا ہے تو نہ ہی آئے گا میں جڑی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک بار ضروری ہے لکبار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے میرا دل کردہ ہے تسی بھی میرے نال گواہی پاؤ تسی بھی آج دے ذکر آج دے بیان چ شامل ہو وہ مل کے بولو آقا دی ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے آقا دی ختم نبوت دا پرچار این سجا چکے تسی کہنا ہے ضروری ہے مل کے نعرہ لانا ہے مل کے تواڈی آواز آئے گل بن جائے اللہ جی گواہ ہو جاؤ اے ٹھمکے چاکد رہن والے نعرے پہ لگا رہے نے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور جملہ بڑا پیارا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے مل کے آواز ختم نبوت دا پرچار ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اللہ آسمان تے راضی ہو جائے میری مصطفیٰ دی ختم نبوت نے نعرے لا رہے نے میرے نبی پاک دی ختم نبوت پڑھ رہے نے مل کے ساریاں بول رہے ختم نبوت دا میں اللہ جاندہ ہے کہ دو بار ہو رہا گیا تو انہوں ادھیوں زیادہ مولوی بنا جائیں گا انشاءاللہ مل کے پڑھو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور جملہ بڑا پیارا ہے تے تن دیاں لیراوی صدیق نے آکے اسی آقا تو فدا کرنا آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار
سارے بولو ایک وار ضروری ہے لک وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار مینوں لگدا ہے کہ وچوں کئی بندے ہاتھ بن کے آندے نا جی مجبوری ہے انج تے نہ کرو انج مل کے آواز آئے لو میں جڑا جملہ پڑھن لگا جملہ بڑا پیارا ہے اے جملہ نا میں جتھے بھی ہون تک تے میں تانوں کیا نا سجا چوک کے بولو مل کے پڑھو جملہ بڑا لیکن جڑا ہون میں جملہ پڑھن لگا نا یہ ایڈا سونا ہے آپ دی عظمت اندر صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا پیارا جملہ ہے میں نہیں ہون کہنا لیکن میرا یقین ہے جڑا آقا دا پروانہ ہویا انہیں دونے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہنا ہے ایڈا اچھی سبحان اللہ تواڈے پورے جلال پور جٹاں چ نہیں ہویا ہوئے گا جڈا اچھی سبحان اللہ انشاءاللہ ہن تسی یہ جملہ سن کے پڑھنا ہے لیکن شرط ہے کہ جملہ تانوں سمجھ آ جائے جملہ بڑا پیارا ہے جملہ بڑی عظمت والا ہے جملہ بڑا وڈا جملہ بڑا اونچا ہے جملہ بڑا پیارا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی پاک جدوں جڑا ہے سفر معراج کیتا ہے اقصا وچ نبیاں دی اقصا وچ نبیاں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج تے گئے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار اے جملہ بڑا پیارا ہے جملہ بڑا پیارا ہے غلط فہمیاں دور کرنے والا جملہ ہے غلامان محمد لئی ساڑی جان بھی حاضر ہے لوگ کی کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں مان دے میں کہنا آقا دا ادنا جیا غلام بھی ہوئے اودلے بھی ساڑی جان ہولی بولو اودلی بھی ساڑی جان اودے واسطے بھی ساڑی جان آدھر غلامان محمد لئی ساڑی جان بھی خاضر ہے پر گستاخ لئی لوگو تلوار ضروری ہے پر گستاخ لئی لوگو ایتے لگتا ہے ڈر دیو پر گستاخ لئی لوگو سجے کھبے میں کو جڑا ڈرپوک بیٹھا ہے پر گستاخ لئی لوگو تلوار ضروری ہے انج تلوار لکھرا کے وعد آئے پر گستاخ لئی لوگو تلوار ضروری ہے میں گل کر رہے ہیں لوگوں میرے آقا پاک آئے نے اخلاق دے مالک بن کے آئے کردار دے مالک بن کے آئے آقا پاک دا اخلاق میں کیا ہے اپنے بیگانے بھی اپنے اندے جا رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے ایک کون والا آیا ہے آکے عرض کر دیں بس آخری بات میں عرض کر رہے ہیں بڑی توجہ طلب بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ بھی موجود نے ایک کون والا آیا انہیں آکے مسجد نبی دے سین دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی دیگے کہ نبی دے صحابہ بولن لگ پینے انہوں ڈانٹن لگے دے آپ نے فرمایا اس کو دیا صحاب چپ کر جاؤ خاموشی اختیار کر لو انہوں کچھ نہ کہ آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی دیئے صحابہ خاموش ہو گئے انہیں اپنا پیخانہ مکمل کیتا ہے آقا پاک نے کول بلا لیا آقا فرمان دینے آن والیا اے مسجد اللہ پاک دی عبادت دی جگہ نے ایتے عبادت کری دیئے ایتے اللہ پاک رو منائی دائے ایتے رب رب کری دائے رب ردی
کریدا ہے تے بخانہ تے پیشاب نہیں کریدا نالے مسکرائی جا رہے نے آقا نالے سمجھائی جا رہے نے نالے حضرت پیار کری جا رہے نے اے جان لگا جتیوں والی جگہ تو مڑ کے آ گیا ہے عرض کردہ ہے سونیا کلمہ پڑھا لو اے صحیح مسجد دا نمازی بنا لو ایسا اخلاق تے میرے آقا پاک دا کردار ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پاک نے ہر جگہ تے اخلاق دکھایا ہے ہر جگہ تے کردار دکھایا ہے کوئی پتھر بھی مارن آیا ہے تے آقا پاک نے انہوں سینے لگایا ہے محبت کے یوں جس نے دریا بغائے دل ان کا بھی چینا جو سر لینے آئے خود کھا کے جور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اے میرے آقا پاک نے کدی قرآن پڑھے نا پریا پیا ہے میرے آقا پاک دے اخلاق نال پریا پیا ہے میرے آقا پاک دی عظمت نال پریا پیا ہے میرے آقا پاک دی عزت نال پریا پیا ہے آقا پاک دی اخلاق نال پڑھیا کر قرآن فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ سونیا سی تہاڈا اخلاق ہی ایسا بنایا ہے تہاڈا کردار ہی ایسا بنایا ہے انج کون محبت پیار نال کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے کدی میرے نال رل کے اندر بار والے تسی کونا سونیا تیری کیا بات ہے مل کے بولو سونیا تیری سونیا تیری کیا بات ہے مل کے آواز آئے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اونج تے آدم بھی نبی اللہ نے اونج تے موسیٰ بھی کلیم اللہ نے اونج تے عیسیٰ بھی روح اللہ نے اونج تے ابراہیم بھی خلیل اللہ نے اونج تے اسماعیل بھی ذبیح اللہ نے لیکن یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے مل کے آواز ہے تسی سارے بولنے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سجا چوکے بولو اللہ تواڈی بھی کیا بات کر دے تو نہیں نہ بولدا چیلنج گل سمجھا دینے تو نہیں نہ بولدا عرشوں تو اللہ جی کہہ رہے نے وضوحا سونے اب تیری کیا بات ہے واللیل اذا سجا سونے اب تیری کیا بات ہے ما ودعک ربک وما قلی سونے اب تیری کیا بات ہے آسمان تو اللہ جی کہہ رہے نے الم نشرح لک صدرک سونے اب تیری کیا بات ہے ورفعنا لک ذکرک سونے اب تیری کیا بات ہے یا ایھا المزمل سونے اب تیری کیا بات ہے یا ایھا المدثر سونے اب تیری کیا بات ہے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سونے اب تیری کیا بات ہے یاسین والقرآن الحکیم سونے اب تیری کیا بات ہے آسمان تو اللہ جی کہہ رہے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونے اب تیری کیا بات ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سونے اب تیری کیا بات ہے آسمان تو اللہ جی کہہ رہے نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک آسمان تو اللہ جی کہہ رہے نے سونے اب تیری کیا بات ہے اوہ ٹھمکے چک والیوں تو نے خط چوک کے سینے دا زور لا کے بولو مل
مل کے آواز آئے سونیا تیری، اور مل کے بولو سونیا تیری کیا بات ہے، انج کہیں نہ محبت دا پیغام، یوں تو سب نبیوں کے اوغتے بڑے گئے، پر آقا کا منصب جدا ہے، یوں تو سارے، یوں تو سب نبیوں کے اوغتے بڑے گئے، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سونے مصطفیٰ دی عظمت، شان، مقام، اخلاق، کردار ساری رات بھی بیان کردے رہیے، ساری زندگی بھی بیان کردے رہیے، آپ دی عظمت مک سکدی، آپ دی عظمت بیان ہو سکدی؟ قرآن سارا پڑھیا پہ ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھی پئیے، آپ دی 23 سالہ نبوت دا ایک ایک لمحہ سورج دی طرح چمک رہے ہے، چاند دی طرح دھمک رہے ہے، بس عمل کرن دی ضرورت ہے، آپ دے اخلاق نو اپنان دی ضرورت ہے، آپ دے کردار نو اپنان دی ضرورت ہے، اس فرقہ وریت دی دل دل چو باہر آن دی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم تے کھڑے ہون دی، اکٹھے ہون دی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کو دعائے جو کچھ سنیا سنایا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،